اللہ 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 اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا۔ ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا۔ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ فلا وربک لا یؤمنون، آپ کے پروردگار کی قسم یہ لوگ جب تک اپنے تنازعات میں، جھگڑوں میں، اپنے معاملات میں، آسان ترین بات یہ ہے کہ اسے معاملات کہا جائے، یہ اپنے معاملات میں جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منصف نہ مان لیں تب تک ایماندار نہیں ہو سکتے۔ یعنی ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے معاملات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد عالی کے مطابق ڈھال لیا جائے۔ اللہ کریم نے یہاں اپنی ربوبیت کی قسم کھائی ہے۔ ربوبیت اللہ کریم کی وہ صفت ہے جس سے مخلوق تخلیق بھی ہوئی، پل بھی رہی ہے، اپنے انجام کو پہنچ رہی ہے۔ تو گویا ربوبیت ہر ذرے بدن، ہر باڈی سیل پہ حاوی ہے، اس کی تربیت کر رہی ہے، اسے جانتی ہے۔ تو فرمایا اللہ کی ربوبیت اس بات پہ گواہ ہے کہ جب تک یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے تابع نہ ہو جائیں، اس کے سانچے میں نہ ڈھل جائیں، تب تک ایماندار نہیں ہو سکتے۔ اور اس پر پھر ایک اور شرط لگائی کہ یہ نہیں کہ مجبوراً آپ کی اطاعت کر لیں اور سنت کے مطابق عمل کریں۔ یہ نہ ہو کہ لوگ کیا کہیں گے، یہاں سے اس نے عمل نہیں کیا، لوگوں کو دکھانے کے لیے کر لیں، نہیں۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، اپنے نہاں خانہ دل میں بھی اطاعت نبوی پر کوئی تنگی محسوس نہ کرے کہ ایسا کیوں کرنا پڑا، یا اس میں میری آنر چلی گئی، یا میری بات چلی گئی، یا میرا مالی نقصان ہو گیا۔
ان چیزوں سے بالا تر ہو کر خلوص دل سے جب تک آپ کی اطاعت نہ کر لیں اور اسی وہ اطاعت میں راضی نہ ہو جائیں، ان کا دل اس پہ خوش ہو کہ میں نے حضور کی اطاعت کی ہے، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور اس طرح مانے آپ کے ارشاد کو کہ ماننے کا حق ادا ہو جائے، ظاہری اعضاء و جوارح سے نہیں، صرف دل سے بھی مانے، اور ان کی خوشی اسی میں ہو کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی گئی۔ بتقاضۂ بشریت خطا ہو سکتی ہے، کہیں اتباع چھوٹ سکتا ہے، غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اس کا فوراً احساس ہو، رجوع اللہ کرے، اللہ سے توبہ کرے، اور ان کے دل کی خوشی اس بات میں ہو کہ ہر معاملے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا جائے۔ اب اس میں دو چیزیں آڑے آ جاتی ہیں، یا تو مال کا نقصان نظر آتا ہے، تو لوگ چھوڑ جاتے ہیں کہ نہیں جی اتنا مال کس طرح سے ضائع کر دیں۔ جس طرح آج کل عام رواج ہے کہ ہر بندہ اپنے پیسے پہ سود لیتا ہے، کبھی اس کا نام مارک اپ رکھ لیتے ہیں، کبھی منافع رکھ لیتے ہیں، مال کا نقصان برداشت نہیں کرتے، اور معاملات میں، ناپ تول میں، لین دین میں ہر آدمی کو یہ حرص ہوتی ہے کہ میرا مال بڑھتا رہے، زیادہ ہوتا رہے، ساری عمر بڑھاتا رہتا ہے اور چھوڑ کے مر جاتا ہے۔ یا پھر جان کا نقصان ہوتا ہے، میری آنر ہے، میری عزت ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ تو میرا کرم ہے کہ میں نے اپنا نبی مبعوث فرما کر بہترین، خوبصورت، آرام دہ زندگی گزارنے کے راستے متعین فرمائے۔ دنیا کے جتنے معاملات ہیں ان میں موازنہ کر کے دیکھ لیں، تجزیہ کر کے دیکھ لیں، سب سے خوبصورت، سب سے آسان زندگی اللہ اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق گزارنے میں۔ جتنا کوئی شریعت سے دور رہتا ہے اتنی اس کی مشکلات بڑھتی ہیں، اتنی اس کے معاملات میں الجھاؤ آتا ہے، اتنی اس کی تکلیفیں اور دکھ بڑھتے ہیں۔ تو یہ تو اللہ کریم کا احسان ہے کہ اس نے زندگی آسان کر دی۔ اگر تمہیں دنیا میں آ کر مال اور جان عزیز ہیں تو اللہ قادر ہے، وہ ایسا بھی تو کر سکتا تھا کہ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اگر شرط ایمان یہ رکھ دی جاتی کہ جو ایمان لاتا ہے وہ اپنے آپ کو قتل کر دے، اپنی گردن کاٹ لے، اپنے سینے میں گولی مار لے، اپنے سینے میں چھری اتار دے، اپنے آپ کو قتل کر دے، تب ایمان قبول ہوگا۔ پھر تمہاری آنر کہاں جاتی، اور تمہاری جان اور تمہارا وجود اور تمہاری میں کا کیا حشر ہوتا اگر شرط ہی یہ لگا دی جاتی کہ اس کا ایمان قبول ہوگا جو ایمان لائے اور اپنے آپ کو قتل کر دے۔ یا دوسرا، مال کا بڑا ہوتا ہے، اگر یہ حکم دے دیا جاتا اخرجوا من دیارکم کہ اپنے گھر بار، مال، جائیداد، اولاد چھوڑ کر تنہا نکل جاؤ، چھوڑ دو ہر چیز کو، گھر بھی رہنے دو، رشتہ دار بھی رہنے دو، اولادیں بھی رہنے دو۔ اگر اس طرح کی شرطیں رکھ دی جاتی ایمان کے ساتھ کہ ایمان اس کا قبول ہوگا جو اپنے آپ کو قتل کر دے، یہ شرط لگا دی جاتی کہ گھر بار سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر نکل جائے، تو پھر کیا کرتے؟ اب اگر تمہیں مال کی محبت یا جان کی محبت اتباع رسالت سے روکتی ہے، دو ہی وجہ ہو سکتی ہیں۔ کیا وجہ ہو سکتی ہے تیسری؟ کہ میرے مال کا نقصان نہ ہو، یا میری جان کا نقصان نہ ہو، یا میری آنر ہے۔
اگر اللہ کریم شرط ایمان یہ رکھتے تھے کہ اس کا ایمان قبول ہوگا جو ایمان لائے اور اپنے آپ کو قتل کر دے، تو پھر تمہاری جان کا کیا بنتا؟ یا یہ شرط ایمان رکھ دیتے کہ جو ایمان لائے وہ گھر بار ہر چیز مال و دولت چھوڑ کر نکل جائے، تو پھر کیا کرتے؟ ما فعلوه الا قلیل منا، یہ مشکل ہو جاتا، لوگ کر نہیں پاتے، یہ کرنا اتنا آسان نہ ہوتا، لیکن پھر بھی کچھ دیوانے ایسے ہوتے جو یہ بھی کر گزرتے۔ بہت تھوڑے لوگ ہوتے جن میں اتنی جرت ہوتی، جو اتنے فدا ہوتے، اتنے جانثار ہوتے، اتنی قربانی کرتے، لیکن ہوتے ضرور، یہ نہیں ہے کہ کوئی نہ ہوتا۔ اور پھر وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر یہ احکام دے دیے جاتے تو فائدے میں پھر وہی رہتا جو یہ کر گزرتا، اپنے آپ کو قتل کر دیتا، یہ گھر بار چھوڑ کر نکل جاتا، تو وہی فائدے میں رہتا۔ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، یہی اس کے لیے بہتر ہوتا اور یہی چیز ایمان کو پختہ کرنے کی اور قابل قبول بنانے کی وجہ بنتی۔ لیکن اس ذات بے نیاز نے ایسی کوئی شرط نہیں لگائی تم پر، تمہاری زندگی آسان کر دی، کھانے کو طیب اور حلال قرار دیا، افعال میں نیکی، صلہ رحمی، محبت اور شفقت قرار دی، جان مال آبرو کی حفاظت کا حکم دیا، آسانیاں پیدا کی۔ ہر شرعی حکم جو ہے اس کام کو کرنے کا آسان ترین طریقہ بھی ہے۔ اور اگر وہ ایسا کر گزرتے ذَلَّ آتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، تو ہم انہیں اپنی طرف سے اس کا بہت بھاری معاوضہ دیتے، بہت بھاری بدلہ دیتے، بہت بڑا اعلیٰ انعام عطا فرماتے۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور انہیں سیدھی راہ دکھاتے۔ ہدایت پر پھر وہی لوگ ہوتے۔ اس کا مطلب ہے کہ اطاعت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دو انعامات ہیں۔ ایک یہ کہ ہدایت اور سیدھی راہ پر وہی ہے جو اتباع سنت کرتا ہے، دوسرا یہ کہ عظیم انعامات اسی کو ملیں گے جو اپنی زندگی اتباع رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں بسر کرتا ہے۔ اور اس کا موازنہ کر لیجئے کہ آج جتنے اسباب اور بہانے بنتے ہیں ہم سے اسلام کے راستے سے ہٹ کر چلنے کے، ان میں بنیادی یہی دو باتیں ہیں: انسان کی آنا اور وقار کو ٹھیس نہ پہنچے، مجھ پر کوئی مصیبت نہ آئے، کوئی مجھ سے خفا نہ ہو جائے، میرا نقصان نہ ہو جائے، میرا جان کا یا مال کا نقصان نہ ہو جائے۔ تو فرمایا یہ جان اور مال تمہارے ہیں کب؟ تمہیں کس نے دیے؟ کہاں سے لیے تم نے؟ ان کو کون تمہاری ملکیت میں دے کر چلا رہا ہے؟ جب چاہے واپس لے لے۔ کتنے لوگ روز موت آتی ہے، ان کی کوئی روک سکتا ہے؟ کتنے لوگوں کا مالی نقصان روزانہ ہوتا ہے، اسے کوئی روک سکتا ہے؟ اگر وہ سب سے لے لے تو کون روکے گا؟ پھر یہ چیزیں اطاعت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں مانے کیوں ہوں؟ اگر یہی شرط ایمان رکھ دی جاتی کہ اپنے آپ کو قتل کر دو یا گھر بار مال چھوڑ کر نکل جاؤ، تو پھر کیا کرتے؟ تو فرمایا یہ تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے زندگی کی ساری آسانیاں اسلام میں سمو دی۔ زندگی کے جتنے کام ہیں، کسی کام کو بھی کرنے کا سب سے آسان ترین طریقہ وہ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، جو شریعت میں موجود ہے۔ اور پھر حضور کے اتباع پر ہی
ایمان کا اثبات بھی ہے اور آخرت کے انعامات بھی ہیں اور ہدایت بھی ہے۔ تو اب موازنہ کر لیجئے کہ دنیا کا کون سا ایسا کام ہے جس کے لیے آخرت کو چھوڑ دیا جائے، دنیا کا کون سا ایسا منافع ہے جس کے لیے اللہ کے انعامات کو چھوڑ دیا جائے، کون سا ایسا کام ہے جس کے لیے راہ ہدایت کو چھوڑ دیا جائے۔ فرمایا اس پہ غور کرو، اسے سمجھو، اور پھر اس پر بہت بڑے انعامات بھی ہیں، راہ ہدایت بھی ہے، اور یہ یاد رکھو اس کے انعامات میں بہت بڑی بڑی باتیں ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جس نے زندگی اللہ کی اطاعت میں بسر کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں بسر کی، کیونکہ اللہ کی اطاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی اطاعت ہے۔ حضور وہی حکم دیتے ہیں جو اللہ کی طرف سے آتا ہے، اور اللہ کی اطاعت بغیر نبی کے کوئی دوسرا نہیں بتا سکتا کہ اللہ کی رضا کس بات میں، اللہ کریم کس بات سے خفا ہے۔ یہ منصب نبوت ہے۔ تو جو میرے نبی کی اطاعت کرتا ہے فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو ایسے لوگوں کو تو ان مجالس تک میں رسائی ہوگی جو اللہ کے بہت ہی مقرب بندے جیسے انبیاء علیہ السلام یا صدیقین یا شہداء اور صالحین، یعنی اللہ کی جتنے مقرب بندے ہیں سب سے انسانیت میں سب سے اعلیٰ درجہ انبیاء کا ہے۔ نبوت کے بعد صدیق کا مقام ہے، صدیق کے بعد شہید کا مقام ہے، وہ اعلیٰ ہے، رتبہ ہے، اور پھر اللہ کے نیک بندوں کا، صالحین کا۔ تو فرمایا جو لوگ اللہ و اللہ کے رسول کی اطاعت میں زندگی بسر کریں گے، مقام ہر ایک کا اپنا ہوگا، گھر ہر ایک کا اپنا ہوگا، لیکن ان مجالس میں ان کی رسائی ہوگی۔ وہ انبیاء کی خدمت میں حاضر ہوں گے، وہ صدیقین کی خدمت میں حاضر ہوں گے، وہ شہداء کے پاس بیٹھیں گے، وہ صالحین کے پاس بیٹھیں گے۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا، اور یہ کتنے بہت خوبصورت اور بہترین مجالس ہوں۔ اس آیہ کریمہ کا شان نزول بھی ایسا ہی ہے کہ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بات آخرت کی جنت کی ہو رہی تھی، تو اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ جنت میں اللہ ہمیں لے گیا تو ہم اپنے مقام پر کہیں نیچے پڑے ہوں گے، آپ کے منازل انتہائی اور آخری اور اعلیٰ مقام ہوں گے۔ تو جنت سے تو ہمیں یہ دنیا بھلی کہ یہاں ہم گھر سے آتے ہیں روکھی سوکھی کھائیں، جیسا بھی ہو، تکلیف میں ہوں آرام میں ہوں، لیکن حاضر ہوتے ہیں مسجد نبوی میں اور آپ کے دیدار عام سے فیض یاب ہوتے ہیں، آپ کے رخ انور کو دیکھتے ہیں، آپ کے ارشادات براہ راست سنتے ہیں، اور زندگی کا مزہ آ جاتا ہے، سارے دکھ بھول جاتے ہیں۔ جنت میں آپ کن اعلیٰ مقامات پر، مقام محمود پر ہوں گے، ہم اپنے اپنے درجہ بدرجہ ہوں گے، تو پھر جنت کا کیا فائدہ جب نہ آپ کی زیارت ہو سکی، نہ آپ کے ارشادات سن سکتے۔ تو یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تھی کہ ایسی بات نہیں ہے۔ جو حق اطاعت ادا کریں گے، جن کی زندگی میرے نبی کے ارشادات کے مطابق ہوگی، جس طرح یہاں گھر سے نکل کر مسجد نبوی میں آ جاتے ہو، جنت میں بھی تم اپنے گھر سے نکلو گے تو بارگاہ رسالت میں حاضری کی اجازت ہوگی، پہنچ جاؤ گے، ارشادات سنو گے، دیدار سے نوازے جاؤ گے۔ سارے انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین یعنی مقربین مل بیٹھیں گے، حاضر ہوں گے، ایک دوسرے کے پاس مجالس ہوں گی، اور کیا ہی خوبصورت مجالس ہوں گی جن میں اطاعت گزاروں کو رسائی نصیب۔ ذالک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما، یہ سب اللہ کے کرم اور اس کی مہربانی ہے۔
یہ اللہ کی عطا ہے. انسانی فیصلے بھی اس کی عطا کے محتاج ہیں. انسان کو صرف ایک فیصلہ کرنا ہوتا ہے، صرف ایک، کہ اسے اللہ اللہ کے رسول کے ساتھ رہنا ہے یا الگ زندگی گزارنا. اور یہ فیصلہ ہر کام پہ کرنا پڑتا ہے، ہر معاملے پہ کرنا پڑتا ہے کہ میں حضور کا خادم ہوں یا میں اپنی مرضی سے زندگی بسر کروں. مجھے ویسا بننا ہے جیسا حضور چاہتے ہیں یا ویسا بننا ہے جس میں میرے خیال میں میری بڑی آنر ہے، یا میری عزت ہے، یا میری بات رہ جائے. اس سے آگے توفیق وہ خود عطا کرتا ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں، اللہ کی طلب میں نکلیں، اللہ ان کو اپنے راستے واضح کر دیتا ہے، چلنے کی توفیق عطا کر دیتا ہے، عمل کی توفیق عطا کر دیتا ہے. عجیب عجیب معاملات سامنے آتے ہیں. احباب اپنے احوال بھی لکھتے رہتے ہیں، اور ایک بات بڑی کثرت سے ہوتی ہے، جی ذکر میں سستی ہو رہی ہے، میرے لیے دعا کریں، میں ذکر نہیں کر سکتا، کوئی کہتا ہے میرا دورانیہ کم ہو گیا، کوئی کہتا ہے کبھی چھوٹ جاتا ہے، کبھی کرتا ہوں. تو فرداً جواب دینے کی بجائے سارے حضرات سن لیجئے کہ جب ہم سے ذکر چھوٹتا ہے، یا جب ہم سے اتباع سنت چھوٹتا ہے، یا جب ہم سے شریعت پر چلنا چھوٹتا ہے، تو اس کی بنیادی وجہ ہمارے فیصلے کی کمزوری ہوتی. ہم یہ طے نہیں کر پاتے کہ مجھے کس راستے پہ چلنا ہے. ہم مذبذب ہوتے ہیں، کہیں اسلام کی طرف رخ کر لیا، کبھی دنیا کی طرف کر لیا. تذبذب جو ہے یہ کوئی فیصلہ نہیں ہوتا. متذبذب ہونا کبھی ادھر کبھی ادھر، یہ فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ یا آپ ادھر ہیں یا ادھر. طے ہو جائے کہ میں ادھر ہوں یا پھر میں ادھر ہوں. آپ دیکھیں دنیا میں بھی لوگ سیاست میں، معاملات میں، خاندانی معاملات میں لوگ ایک دھڑے میں چلے جاتے ہیں، پھر نفع نقصان برداشت کرتے رہتے ہیں کہ نہیں میری پارٹی یہ ہے، میرا دھڑا یہ ہے. آپ نے دیکھا نہیں، لوگ نہ انہوں نے MNA بننا ہوتا ہے، نہ MPA بننا ہوتا ہے، نہ انہیں کوئی رتبہ، صرف محض ووٹر ہوتے ہیں اور اپنی سیاسی مطالبات کے لیے جل کر مر جاتے، برسوں جیلوں میں پڑے رہتے ہیں، اپنی بات سے نہیں ہٹتے. اس طرح کا فیصلہ کیا جائے نا کہ مجھے حضور کے اتباع میں رہنا ہے، تو پھر سستی بستی نہیں ہوتی، پھر اللہ کریم توفیق دے دے. کیونکہ وہ تو اللہ کا وعدہ ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو ہمارے لیے محنت کرتے ہیں ہم ان کے لیے اپنے راستے کھول دیتے ہیں، انہیں راستہ پر چلنے کی توفیق بھی عطا کر دیتے ہیں، راستہ بتا بھی دیتے ہیں. لیکن اگر کسی کا یہ فیصلہ ہی کمزور ہو، مذبذبین میں ہو کہ کبھی ادھر کبھی ادھر، تو پھر اس کی مدد کون کرے گا؟ تو یہ جتنے دوستوں کو شکایت ہوتی ہے نا کہ معمولات میں سستی ہو رہی ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، اس کی بنیادی وجہ ہمارے فیصلے کی کمزوری ہوتی ہے. اپنا فیصلہ قطعی کر لیں، طے کر لیں کہ مجھے ایسا کرنا ہے، تو اللہ کریم اس کے اسباب بنا دیتے. اور پھر کتنی واضح اور خوبصورت بات بتائی قرآن حکیم نے کہ اللہ تو مالک ہے، اب کوئی بھی مشکل ترین شرط لگا دیتا. وہ فرما دیتا کہ جو ایمان لائے اس کے ایمان کا ثبوت یہ ہے کہ اپنے آپ کو قتل کر دے. تو فرمایا پھر قتل کرنا ہی عین سعادت ہوتا، اور وہی مقبول بارگاہ ہوتے جو اپنے آپ کو قتل کر دے. وہ یہ شرط لگا دیتا کہ جو ایمان لائے گھر بار چھوڑ کر تنہا نکل جائے، جنگلوں میں رہے، کہیں رہے. پھر ایسا کرنا ہی عین سعادت ہوتا، پھر اسی میں ساری برکات ہوتی اور اسی کو سارے انعامات ملتے. تو اس نے تو زندگی آسان کر دی اور ہر معاملے کا آسان راستہ بتا دیا.
اور دوسرے راستے شریعت کو چھوڑ کر دوسرے راستے مشکل ترین راستے ہیں، ان پر چل پڑتے اور آسان ترین راستے پر نہیں چلتے جہاں برکات نبوت نصیب ہوں۔ پھر سارے انعامات اخروی اس بات پہ رکھے گئے ہیں کہ وہ کتنے خلوص دل سے، کتنی گہرائی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے۔ حتیٰ کہ جنت میں اطاعت گزاروں کو انبیاء سے لے کر صلحاء تک کی سارے اللہ کے مقرب بندوں کی مجالس میں حاضری نصیب ہوگی، اور کتنی خوبصورت مجالس، حسن اولئک رفیقا، کیا خوبصورت سنگ ہوگا، کیا خوبصورت ساتھ ہوگا، کیسے اللہ کے مقرب بندوں کی محافل میں کیسی برکات و انوارات ہوں گے۔ اور یاد رکھو ذالک الفضل من، یہ محض اللہ کی عطا ہے، مفت میں دیتا ہے، اس کا انعام ہے۔ شرط یہ ہے کہ تمہارا فیصلہ مضبوط ہو، اس لیے کہ کفا باللہ علیما، اللہ اندر تک کی باتیں جانتا، ظاہرداری سے یا خوشامد سے یا دکھاوے سے کوئی جیت نہیں سکتا، چونکہ اللہ اندر نہا خانہ دل تک کی باتیں جانتا ہے۔ دنیا میں تو ہو سکتا ہے کوئی باتیں کر کے تو اپنا مقصد حاصل کر لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میرے پاس فیصلوں کے لیے آتے ہو تو ہو سکتا ہے ایک شخص چرب زبان ہو، زیادہ باتیں کر سکتا ہو، اور دوسرے کو باتیں کم آتی ہوں، تو ہو سکتا ہے یہ باتیں کر کے تو کوئی فیصلہ اپنے حق میں کرا لے، لیکن یاد رکھو اللہ تو باطن کو بھی جانتا ہے، میدان حشر میں اس کو کئی گنا زیادہ پھر نقصان اٹھانا پڑے کہ اس نے اللہ کے نبی کو بھی دھوکہ دیا۔ تو اگر اللہ کریم دلوں کے حال سے واقف نہ ہوتے تو کتنے مخلص پس جاتے اور کتنے خوش آمدی جیت جاتے۔ فرمایا ایسی بات نہیں ہے، اللہ اندر کی باتوں کو جانتا ہے، ہر بات کے پیچھے نیت کیا ہے، ارادہ کیا ہے، دل میں کیا ہے، وہ جانتا ہے، اور اسی کو اجر ملتا ہے جس کے دل میں خلوص ہو، اور جتنا ہو اتنا ہی ملتا ہے۔ اور یہ ساری باتیں جو اللہ نے ارشاد فرمائی، یہ سارے انعامات فرمائے، یہ محض عطائے باری ہیں۔ ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی عطا ہے، اللہ کا انعام ہے۔ لیکن یہ یاد رکھو وَقَا بِاللَّهِ عَلِيمًا، اللہ اندر کی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ جو کچھ کرو ایکٹنگ نہ کرو، خلوص دل سے کرو، دکھاوے کے لیے نہ کرو، خلوص دل سے کرو۔ تو جب کوئی طے کر لیتا ہے کہ یہ حتمی بات ہے، میں اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، مجھے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا ہے، تو اس کے انعامات ہیں وہ عطا کر دیتے ہیں، آگے وہ اس کی دستگیری فرماتے ہیں اور اسے توفیق عطا کر دیتے ہیں کہ وہ ایسا کر سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین اللہم ربنا وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد اللہم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وصلى الله تعالى على حبيبه اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔